الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 اور 8 بجے کے درمیان ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ جن لوگوں نے دیکھ نہیں سکا یا جو موجود نہیں تھے یا مختلف ملکوں کے اندر ٹائم زون کی وجہ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. باقی اس کو یوٹیوب کے اوپر یہ بھی اور باقی تمام سیشنوں کو اپلوڈ کیا جاتا ہے تاکہ آپ کسی وقت بھی اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. This program of ours is live every Monday and Tuesday evening between 7 o'clock and 8 o'clock. And then throughout the week it's repeated at different intervals so that those people who may have missed it or those people who cannot reach at that time, they can watch it. Similarly, those people who are in other countries with different time zones, they can also watch it as well. And then it's uploaded onto YouTube for those people who'd like to watch it at a later time, this and all the previous programs as well. موضوع پچھلے سیشن سے محرم الحرام کے مہینے کے اندر جو اہم واقعات 3 واقعات پیش آئے تھے. ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نجات نصیب کی تھی فرعون سے بھی اور پانی کے اندر ڈوبنے سے بھی، اور اس وجہ سے عاشورہ کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ 2 اور واقعات سیدنا عمر بن الخطاب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس مہینے کے اندر ہوئی، اور پھر تیسرا واقعہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی. تو پچھلے سیشن کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اوپر بات چیت کر رہے تھے. مختصر انداز میں جو پچھلے سیشن میں ہوا اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں اور پھر آگے بات چلائیں گے جو حصہ باقی رہ گیا ہے واقعے کا. We were speaking about the 3 important incidents that took place in the month of Muharram. Muharram is the first Islamic month of the Islamic year, and the 3 events were the saving of Musa alayhi salam. Allah saved Musa alayhi salam from Fir'aun, the enemy, and also from drowning in the water, Musa alayhi salam and the whole of Bani Israel. And it is because of this reason and for
our showing of happiness of this occasion, we are keeping a fast of Ashura, the 10th of Muharram. And then the other two incidents that took place, the martyrdom of Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mu'mineen, and secondly, the martyrdom of Sayyidina Hussein radiyallahu ta'ala anhu, the grandson of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. اگر آپ دیکھیں تو ہم ہمیشہ نام سے پہلے سیدنا کہتے ہیں. سیدنا کا مطلب ہمارے آقا، ہمارے لیڈر، ہمارے سید. اور احتراماً یعنی باقی بھی القاب کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک محترم اور پیار کا انداز ہے. اور سید کہنے کا مطلب یعنی لیڈر ہیں، تو اس سے بڑے القاب آپ استعمال کر ہی نہیں سکتے. اس کے اندر محبت بھی ہے، ان کا احترام بھی ہے، ان بڑی ہستیوں کے یعنی لیڈر ہونے کے، آقا ہونے کے، اور اپنے آپ کو ان کے غلام ہونے کی حیثیت بتلانا ہے. تو خیر، I was mentioning that we'll briefly recap over what we've mentioned in the previous session and then we'll carry on from where we've left off. یہ عرض کیا تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو وقت کے امیر تھے مسلمانوں کے اوپر، تقریباً 20 سال تک انہوں نے امارت کی. 4 خلفاء تھے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 خلفاء ہوئے. اور پھر ان کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. بڑے کا نام حسن اور دوسرے کا نام حسین رضی اللہ عنہما. تو 6 مہینے تک پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اور ان کے بعد پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک وہ امیر رہے. 20 سال امیر ہونے کے بعد جب رخصت ہوئے تو پہلے سے اپنا ولی عہد یعنی نائب اپنے بیٹے یزید کو مقرر کیا تھا، بعض لوگوں کے مشورے کے اوپر، بعض صحابہ کے مشورے کے اوپر، تاکہ مسلمانوں کے درمیان دوبارہ آپس کے خانہ جنگی اور لڑائی نہ ہو. تو چونکہ اس کو نائب ابی سے تسلیم کر لیا تھا لوگوں نے تقریباً 10 سال تک، تو یہ ہے کہ لوگ اسے کے اوپر رہیں گے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یزید جو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، یزید کی امارت سے خوش نہیں تھے، ان کے کردار کی وجہ سے، باقی بہت ساری چیزوں کی وجہ سے. اور من جملہ ان میں سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کبار صحابہ میں سے ہیں. جب یزید امارت پر انہوں نے امارت کو سنبھال لیا، after Muawiyah radiallahu ta'ala, his son who was the deputy Amir, the deputy leader, Muawiyah radiallahu ta'ala passed away and Yazid automatically became the leader. Many people were not happy with his leadership because of his qualities, because of many other reasons. And amongst those people were the great names such as Sayyidina Hussein radiallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Sayyidina Abdullah ibn Umar, Sayyidina Abdullah ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhuma, anhum ajma'in. These are amongst the great Sahaba Ikram. As soon as he ascended to the throne, to the leadership, the people, the governor of Medina asked Hussein radiyallahu ta'ala anhu and other people to swear allegiance to him. مدینہ کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو مدینہ کے جو گورنر تھے انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لو یزید کی امارت پر، کہ یزید کو تم مان لو گے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر راضی نہیں تھے،
جب ادھر سے پریشر بڑھا تو انہوں نے مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے گئے، اور وہاں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اور وہاں جب تھے تو کوفہ والے جو ہیں وہ بار بار میسیجز اور خطوط بھیج رہے تھے کہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بھی یزید کی امارت پر راضی نہیں ہیں، آپ مکہ سے ادھر تشریف لے آئیں کوفہ، تاکہ ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں اور ہم آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں۔ جب اتنی زیادہ ان کی طرف سے میسیجز آئے، بہت زیادہ اصرار ہوا، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو ساتھی تھے ان سے مشورہ کیا۔ کچھ ساتھی یہ کہہ رہے تھے کہ جانا چاہیے کیونکہ ان کا اتنا زیادہ اصرار ہے، اور کچھ ساتھی کہہ رہے تھے کہ نہیں، آپ کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ یزید وہ فی الحال امیر ہے، چاہے برا ہو جیسا بھی ہو، اس کی امارت کو فی الحال ایسے ہی تسلیم کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کیا کہ اپنے جو چچا زاد بھائی تھے، چچا کے جو بیٹے تھے مسلم بن عقیل، ان کو بھیجا کہ تم اس طرح کرو، یہاں سے جاؤ اور کوفہ کے اندر جا کر دیکھو کہ وہاں کے حالات کس طرح ہیں، جانچ پڑتال کر لو، اور اگر آپ نے دیکھا کہ وہاں کوفہ والے مجھے بہت زیادہ چاہتے ہیں اور واقعی وہ میری امارت پر راضی ہوں گے تو میں ادھر آ جاؤں گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ sent his cousin Muslim bin Aqil to go and find out in Kufa how is the situation there. Are they really desperately wanting me to be the Amir? And if that is the case, then I will come there. And if that isn't the case, then we will stay as it is. جب وہاں مسلم بن عقیل پہنچے تو وہاں دیکھا کہ کوفہ والوں نے بڑے ہی پیار محبت سے ان کی آو بغد کی، اور آتے ہی تاریخ کے اندر لکھا ہے تقریباً 10,000 یا 12,000 لوگ وہاں آئے، اور انہوں نے سیدنا مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ یہ حضرت حسین کا ہاتھ ہے، گویا آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، تو ہم گویا آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر مانیں گے۔ ادھر کافی دن رہے، جب اور یہ سن 60 ہجری تھی، this was in 60 after ہجرہ۔ جب مسلم بن عقیل نے یہ دیکھا کہ وہاں کوفہ والے اتنے زیادہ تعداد کے اندر آئے ہیں، ایک میرے آتے ہی 10,000 یا 12,000 لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ اگرچہ وہ 10-12,000 تھے، لیکن ہر شخص جو آتا ہے وہ فیملی کا ایک آدمی آتا ہے، اس کی باقی بھی فیملی اس کے ساتھ ہوتی ہے، 4-5 آدمی اس کے ساتھ ہوتے ہیں فیملی کے اندر۔ اگر مرد آیا تو اس کی بیوی بھی ہے، 2-3 بچے بھی ہیں، تو مطلب ایک آدمی وہ 4 کی طرف سے آتا ہے۔ تو اگر 10,000 نے وہاں بیعت کی تو یوں سمجھو کہ 40,000 آدمیوں نے گویا بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے جب یہ حالات دیکھے تو خطوط لکھے، اور ادھر کے حالات سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائے جو مکہ کے اندر تھے۔ Muslim bin Aqil, when he saw that there's almost 10 to 12,000 people swearing allegiance so that Hussein radiallahu ta'ala could come and Sayyidina Hussein could be the Amir and the leader, he sent messages back to Sayyidina Hussein radiallahu ta'ala anhu بتلانے کے لیے کہ ادھر تو وہ سب آپ کو بہت زیادہ چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بات سچ تھی ادھر تک۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خطوط دیکھے اور واقعی پکی بات ہوئی کہ یہ واقعی سیدنا مسلم بن عقیل کی طرف سے ہے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشورہ کر رہے تھے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اب انہوں نے پکا ارادہ کیا کہ جب اتنے زیادہ لوگ میری آمد کے لیے اتنا زیادہ انتظار کرتے ہیں، مجھے جانا چاہیے۔ تو اس لیے نیک نیت سے وہاں چلے گئے، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، عمارت کو سنبھالنے کے لیے، مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، یہ تمام اچھی نیتوں کے لیے۔ اچھا، ادھر تو یہ بات ہوئی، تو اب سوال پیش آتا ہے کہ جس پر میں نے اپنا پچھلا جو سیشن ہے وہ ختم کیا تھا کہ جب اتنے زیادہ لوگ تیار تھے تو پھر کربلا کا واقعہ ہوا کس طرح؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید کس طرح ہوئے؟ وہ واقعہ اس طرح ہوا
کہ ادھر جب یزید کو پتہ چلا، کیونکہ بات تو نکل جاتی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مکہ سے آنے والے ہیں اور ادھر کوفہ والے ان کو بڑا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ اندازہ تھا یزید جو ہے وہ ادھر دمشقس کے اندر، سیریا کے اندر تھا، تو اس نے اس طرح کیا کہ کوفہ کے اندر جہاں سب لوگ حضرت حسین کی آمد کے لیے انتظار کر رہے تھے، وہاں کا جو گورنر تھا انچارج، ان کا نام تھا نعمان بن بشیر، وہ بہت اچھی نرم طبیعت والے تھے۔ تو یزید نے کہا کہ وہ بہت نرم طبیعت کا ہے، میں ایسے کرتا ہوں دوسرے کو بھیجتا ہوں سخت قسم کا آدمی، اور اس کا نام ہے عبید اللہ بن زیاد۔ وہ بصرہ کے اندر بھی گورنر تھا اور ادھر بھی گورنر ہو، تاکہ ادھر کے تمام لوگوں کے اوپر وہ زور زیادتی کر کے، سختی کر کے، ان کو ڈرا کے، تو اس کے ڈر کی وجہ سے اور اس کی سختی کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ چنانچہ اس نے اسی طرح کیا کہ ادھر کوفہ کے اندر عبید اللہ بن زیاد اس کو بھیجا کہ تم جا کر ادھر امیر بن جاؤ۔ وہ آیا اور اپنے ساتھ جو اس وقت کے حکومتی کاغذات تھے وہ لے کر آیا، اور نعمان بن بشیر کو کہنے لگا کہ یہ کاغذات دیکھو، اب تو امیر ریزائن ہو گیا، تو اب ختم ہو گیا، اور میں اب اس کوفہ کا امیر ہوں، میں ادھر کا گورنر ہوں، اور جس طرح میں چاہوں گا اس طرح ہوگا۔ وہ بیچارے نرم کی طبیعت تھے، وہ ہٹ گئے اور یہ امیر بن گئے۔ اب اس نے جانچ پڑتال کی اور پتہ چلا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل ادھر آئے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کے ارد گرد یعنی ان کے ساتھ مانوس ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کے ارد گرد جا رہے ہیں۔ تو اس نے یہ بات سوچی کہ ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلم بن عقیل کو ہم شہید کر دیں۔ چنانچہ اس نے اپنے آدمی چھوڑے، جس کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل کدھر ہیں، اور پھر اس کو اس ظالم شخص نے، عبید اللہ بن زیاد نے، اس ظالم شخص نے مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ ان کو شہید کر دیا۔ اب یہ باتیں جو ہیں ابھی تک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پتہ نہیں کہ یہ گورنر بھی بدل گیا، اور اس کے وجہ سے جتنے بھی ارد گرد لوگ ہیں وہ ڈر کی وجہ سے، کوفہ والے جو 10,000 جو آئے تھے بیعت کرنے کے لیے، اب جب حضرت مسلم بن عقیل کی باری آئی شہادت کی تو وہ سب کے سب چلے گئے، ایک نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شام کا وقت تھا تو آپ کے ارد گرد صرف 10 آدمی تھے، 10 آدمی تھے، کیونکہ گورنر نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم اس کو پکڑنے والے ہیں۔ عشاء کی نماز ہوئی اور عشاء کی نماز کے بعد واپس آ رہے تھے، تو اس وقت وہ جو 10 تھے وہ بھی چلے گئے تھے، مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے تھے۔ خیر، پھر واقعات کے اندر بڑی تفصیل ہے کہ ایک بڑھیا کے گھر کے اندر جا کر انہوں نے پھر رات گزاری، اور کسی طریقے سے اس ظالم کو، عبید اللہ بن زیاد کو پتہ چل گیا، اور اس نے آ کر پھر ان کو پکڑوایا اور اس کو پھر شہید کر دیا۔ ان کو جب شہید کر دیا تو انہوں نے شہادت سے پہلے اپنی ایک بات کہ مرنے سے پہلے میری ایک وصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ ادھر تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو جو اس آرمی کا بڑا تھا، جو کمانڈر تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو شہید تو کریں گے لیکن تیری وصیت یہ ضرور پورا کریں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خط پہنچا دیں گے کہ کوفہ والے جو ہیں وہ جو آپ کے اوپر بیعت کر رہے تھے، وہ 12,000 یا 10,000 وہ سب کے سب بے وفائی کر چکے ہیں، وہ سب کے سب چھوڑ چکے ہیں، اور چھوڑنے کے بعد تنہا مسلم بن عقیل کو چھوڑ دیا ہے، اور اب وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس ایک آدمی کی تھوڑی سی سختی کی وجہ سے۔ خیر، ادھر سے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ جو ہیں اور کچھ اور لوگوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل آئے تھے، ادھر مدینہ کی طرف آئے، اور مدینہ سے ہوتے ہوتے پھر اس طرف آئے، کوفہ کی طرف آ رہے تھے۔ اب عبید اللہ بن زیاد نے اس طرح کیا کہ ایک تو پورے
کوفہ کے اندر ڈر اور رعب اور دبدبہ وہاں شامل کر دیا، اور دوسری طرف اس نے باہر جاسوس رکھ دیے تاکہ جو بھی باہر سے آئے یا جائے اس کی خبریں اس تک پہنچتی رہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آ رہا مسلم بن عقیل کی طرف سے، میرا اتنا راستہ طے ہو گیا لیکن کوئی رسپانس نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے اپنے چند آدمی بھیج دیے کہ تم آگے جاؤ کوفہ کے اندر، ہم گھرانے کے 100 آدمی ہیں اہل بیت کے، اور اہل بیت کا مطلب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اولاد تھی، اس میں پھر ان کے جو بڑے بھائی تھے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی اولاد تھی، اسی طرح سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ ان کی بھی اولاد تھی، اسی طرح ان کے دوسرے بھائی محمد بن الحنفیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بھی شادی فرمائی تھی۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی، پردہ فرما گئی، تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی فرمائی، تو اس سے ان کا بیٹا ہوا جس کا نام محمد تھا، اور چونکہ بیوی حنفیہ خاندان سے تھی تو اس لیے اس کا نام محمد بن الحنفیہ وہ بھی تھے۔ یعنی پورے خاندان کے بہت سارے آدمی تھے، علماء فرماتے ہیں تقریباً 80 افراد تھے، کوئی کہتے ہیں 70، کوئی 80، کوئی 100، لیکن 80 تقریباً افراد تھے۔ تو یہ تمام کے تمام جب کوفہ کے قریب پہنچے تو قریب پہنچتے ہوئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ اندر خبر لینے کے لیے پہنچی، بھیجے کوئی شخصوں کو، لیکن ان لوگوں نے ان کو شہید کر دیا۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد واپس آ کر اس موضوع کو، اس واقعے کو آگے چلائیں گے، لیکن فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔